حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرخ شلجم کھائیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ فٹ رہے گی۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آلوؤں کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ اور زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، آپ کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو، محنت، صبر اور اللہ پر توکل۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب سے نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ گھاس پر جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پئیں۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔
چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر درد کرے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ دودھ میں لیمو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچھ دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز کرتی ہے۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیمو کا رس منہ پر لگا لینے سے صاف ہو جائیں گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ جس گھر میں تیتر بٹیر ہو وہاں رزق بہت زیادہ آتا ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہے۔ نہار منہ دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لو، اس سے دماغی کمزوری دور ہوگی۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی دماغی نیند امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ بڑا پیشاب بھورے رنگ کا آئے تو کھجور کھاؤ، تمہارا کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کی نظر کم ہونے لگی ہے۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کی سماعت کمزور ہونے لگی ہے۔ پیشاب رک کر آنے سے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے، پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ میتھی کی روٹی بنا کر دہی سے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گردن کے پیچھے درد اٹھنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ سوتے وقت کمر پر زیتون کے تیل میں پسا ہوا بادام ڈال کر مالش کریں، اعصاب مضبوط ہوں گے۔ جس گھر میں بجلی کے لیے سولر سسٹم استعمال کیا جائے اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہیں، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہیں
اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ جس کے گھر کا رنگ پیلا ہو اس گھر کی دیواروں پر چیونٹیاں زیادہ آتی ہیں۔ جس کے گھر کا رنگ بھورا ہو اس گھر میں بلیاں آنا پسند کرتی ہیں۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لیا کرو، کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تربوز کا رس پینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو، چربی کبھی نہیں بن پائے گی۔ کیلا کھایا کرو، طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ گوبھی کا چھلکا کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوش باش ہو جاتا ہے۔ چکندر کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور چہرہ ہمیشہ صاف ستھرا اور چمکدار دکھائی دے گا۔ جسم میں زیادہ درد رہتا ہو تو بند گوبھی کے پتوں میں چینی ڈال کر کھا لیا کرو۔ صبح سویرے ایک روٹی کھانے سے 80 سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اسبگول کا روزانہ استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو جلدی سے نہلا دیں۔ کچی گاجر کھانے سے بڑھاپے کے آثار ختم۔ جوڑوں کے درد کے لیے نیم کے پتوں کی تیل سے مالش کریں۔ سٹیل والے چمچ سے شہد کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ انڈے کا خالی خول رات کو سر کے پاس رکھ کر سونے سے دولت آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کالے رنگ کا گیلا رومال لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پال لو، چوہوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ مولی کھانے سے بند قبض کھل جائے گی۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں گرتا۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانا کھانے والے برتن استعمال کیے جائیں اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھائیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ مٹی کے بنے ہوئے پیالے میں پانی پینے سے شوگر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پرانی سے پرانی کھانسی کو دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی راکھ کھائیں۔ جامن کی گٹھلیوں کو جلا کر رات کو آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کھڑی ہو کر کنگھی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ روزانہ اپنی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ کافی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جس کے کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے: کدو، بینگن اور گوبھی۔ اگر خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں، کھانسی جیسی بھی ہو ٹھیک۔ اگر بالوں کو کالا رکھنا ہے تو چینی کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر بال لمبے کرنے ہیں لیکن بہت ہی کمزور ہیں تو روزانہ رات کو آملے کا تیل لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھاؤ، کبھی پیٹ میں گیس اور بدبو نہیں آئے گی۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پی لیں۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اگر مرد ان کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد۔ زیادہ ہنسنے والی عورت، بے نمازی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ ہونٹوں پر دودھ کی ملائی کا استعمال، ہونٹ نرم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔
استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے آپ کے بدن میں انتہائی طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہارمو ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔ ناظرین، مشکلات، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے آپ کے بعد